بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان سعد عباسی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر آفس دیر کوٹ میں۔ میرے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ کمشنر دیر کوٹ میجر ناصر رفیق۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ سر اس وقت تک دیر کوٹ میں سب ڈویژن میں کورونا کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں اور کیا آپ اس صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیں لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دھیر کوٹ میں کرونا کے حوالے سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا جو انٹری پوائنٹ ہے گجر کوہالہ پہ انٹر پروونشل باؤنڈری ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ باغ اور آزاد کشمیر کے جو پونچھ ڈویژن کے جو باقی اضلاع ہیں ان کے لیے بھی ایک یہ راستہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک اسکریننگ پوائنٹ بنایا ہے کوہالہ میں، اور جہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اسٹاف ڈاکٹر ہمہ وقت وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ہمارے میجسٹریٹ بھی موجود ہوتے ہیں، پولیس کے اہلکار بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور حکومت کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جاتا ہے وہاں پہ۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہمارے اوپر، اس وقت تک دھیر کوٹ کے اندر کوئی بھی کووڈ-19 کا پازیٹیو پیشنٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے مختلف تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ ہمارے پاس مختلف ریسٹ ہاؤسز کو ہم نے کوارنٹین کے لیے مختص کیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا THQ ہاسپٹل ہے اس کے اندر ہمارے پاس 10 رومز الگ سے ہم نے مختص کیے ہوئے تھے آئسولیشن کے لیے، اور 30 بیڈز کی کیپیسٹی تھی الگ سے وارڈز کی، وہ بھی ہم نے وہ ہم نے مختص کیے تھے سسپیکٹس کے لیے جو پیشنٹس ہوں۔ تو الحمدللہ اس وقت تک دھیر کوٹ کے اندر کوئی بھی کووڈ-19 کا ایز آف ٹوڈے تو کوئی سسپیکٹ بھی نہیں ہے اور کوئی بھی پازیٹیو پیشنٹ نہیں ہے جی۔ دوسرا سر، یہ کرنٹ ایشو چل رہا ہے کرائے نامے کے حوالے سے جو آپ نے جاری کیے ہیں، اس میں عوام کو بھی بتا دیں کہ یہ جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے یا جو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اسلام آباد کے لیے، راولپنڈی کے لیے، ان کے کرائے نامے ہیں، اور کیا ٹرانسپورٹر حضرات سے یہ مشاورت ہوئی ہے اس حوالے سے، وہ یہ ماننے سے انکار ہیں کہ یہ بہت زیادہ کم کیا گیا ہے کرایہ، اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے گا آپ؟ دیکھیے کرایہ نامے ایک تو ہم نے جو میس ٹرانزٹ ہے، جو کمیوٹرز ہیں، ہائیسز ہیں اور کوسٹرز ہیں، ان کے لیے ہم نے جو لانگ روٹس کے کرائے ہیں وہ جاری کیے ہیں، اور ان کو ہم نے جو آج کے جو ڈیزل کی اور پیٹرول کی جو پرائسز ہیں اس کے مطابق جاری کیا ہے۔ ہم نے جو پرانے بھی کرایہ نامے تھے ان کو بھی دیکھا ہے، اور جو 2012-13 میں جب اپروکسیمیٹلی اسی طرح کی پرائسز تھیں ڈیزل کی اور پیٹرول کی، تو اس کو بھی ہم نے ریویو کیا ہے کہ اس وقت کیا کرائے تھے، اس کے مطابق ہم نے کرایہ نامہ جاری کیا ہے لانگ روٹس کا اور جو میس ٹرانزٹ کا۔ اس کے علاوہ آج انشاءاللہ تعالی ہم کرایہ جاری کریں گے جو یہاں پہ لوکل زیادہ تر جو ٹرانسپورٹ، کیونکہ جو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ معطل ہے کرونا کے باعث، تو ہم نے جو لوکل جو یہاں پہ زیادہ تر ٹیکسیز چلتی ہیں لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اس کے لیے ہم آج ایک الگ سے کرایہ نامہ جاری کر رہے ہیں، اور میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو بڑی تفصیل سے دیکھیں۔ اس کے اوپر ہم نے میں نے کی بھی جاری کی ہے اس کے اندر کہ کس بنیاد پہ، یعنی ریشنل کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈیزل کے ریٹس پہ لکھے ہیں کہ کیا ہیں، اور اس کی کے مطابق گاڑی اگر کوئی آدمی اگر ٹیکسی، کیونکہ یہاں پہ عام طور پہ انڈیویجول ایک ٹیکسی بک نہیں کرواتا بلکہ 3-4 لوگ پول کرتے ہیں، تو وہ اکٹھے مل کے گاڑی بک کرواتے ہیں، تو ہم نے پھر وہ گاڑی کا کرایہ بھی الگ سے اس میں مینشن کیا، اور پیسنجر بھی جو کرایہ ہے وہ اس کے اندر مینشن کیا ہے۔ میرے لوگوں سے گزارش ہوگی کہ وہ کرایہ نامہ جو ہے وہ مانگیں اور اس کے اوپر اصرار کریں اور اسی کے مطابق ہی پیمنٹ کریں، اور اگر کوئی شکایت ہو تو اس پہ ہمارے پاس جو ہے وہ شکایت جو ہے وہ لے کے آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کریں گے۔ محکمہ برقیات کے حوالے سے بہت ساری شکایات ہیں آپ کے پاس بھی آتی ہیں، شیڈیول ان کا جو دیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، اور بلات کے حوالے سے، اور یہ گھروں پہ بلات نہیں پہنچ رہے لوگوں کے، یہ بڑی شکایات ہم تک بھی موصول ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا رائے عمل دیں گے؟ دیکھیے محکمہ برقیات کے حوالے سے ایک ایشو تو تھا لوڈ شیڈنگ کا۔ میرے کل نوٹس میں آیا کہ جو ہمارے سبربن ایریاز ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو اسکیجول ہم نے دیا تھا اس سے ہٹ کے ہے۔ ہمارے دھیر کوٹ سب ڈویژن کے اندر 4 فیڈرز ہیں جو سرو کرتے ہیں پورے ایریے کو۔ رمضان سے ایک دن پہلے میری SDO صاحب الیکٹریسٹی کے ساتھ اس پہ میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے صبح 5 سے لے کے 7:15 تک کا ٹائم میرے ساتھ طے کیا تھا، اور شام کو 4 سے 6 تک کا ٹائم طے کیا تھا۔ آپ کے کیمرے کے توسط سے میں لوگوں کو بھی یہی ٹائم بتاؤں گا کہ میرے ساتھ جو محکمہ برقیات کے جو محتمم صاحب ہیں ان کی اور جو SDO صاحب ہیں ہمارے، ان کی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ 4 گھنٹے ہی لوڈ شیڈنگ ہوگی جو ٹائمنگ بتائیے، اگر اس سے ہٹ کے کہیں پہ ہو تو ہمارے پاس لے کے آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کریں گے۔ اور اگر بلات کے حوالے سے میرے پاس 1-2 انڈیویجول کمپلینٹس آئی ہیں کہ
بل شاید لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھا، وہ میں نے بھجوایا ہے SDO صاحب کو اس کے اوپر وہ رپورٹ کے لیے. منڈے کو انشاءاللہ تعالی میں نے ان کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا، اس پہ انشاءاللہ ان سے بیٹھ کے ہم بات کریں گے، جو ایشوز ہیں برقیات کے حوالے سے اس کو انشاءاللہ ریزالو کروائیں گے، اور جو بلز ڈیلیور نہ کرنے والا ایشو ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی ان سے بات کریں گے کہ کیا میکینزم ہے ان کا اور اس کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں. بازاروں میں بے تحاشا رش ہے، لاک ڈاؤن کی نرمی کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بازاروں کا رخ کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ نے کیا یہاں پہ انتظامیہ کو ہدایت جاری کی ہوئی ہے؟ اچھا، پہلے تو میں لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ لاک ڈاؤن میں جو نرمی ہے اس کو ہرگز وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خطرہ ٹل گیا ہے. انفیکٹ یہ جو ٹائم ہے آنے والا، یہ بہت ہی کرٹیکل ٹائم ہے. اس ٹائم پہ کرونا کے پھیلنے کا خدشہ دن بدن زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ نے آج بھی میڈیا کی رپورٹس دیکھی ہوں گی کہ گزشتہ کچھ دنوں کی نسبت آج جو گزشتہ دن جو رپورٹ ہوئے ہیں کیسز وہ زیادہ ہیں. تو اس پہ ہمیں بالکل احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور سب لوگوں نے بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہے. جو سماجی فاصلے ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے. ایک تو یہ سب لوگ جو ہیں آپ کے کیمرے کے توسط سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. اس کے سلسلے میں جو ہم نے اسٹریٹجی استعمال کی تھی وہ یہ تھی کہ جو بہت زیادہ جو رش ہوتا ہے وہ ہمارے بازاروں میں ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں 2 اہم بازار ہیں ہمارے، دھیرکوٹ اور ارجہ بازار کے 3 پوائنٹس ہیں. ایک یہاں سے جب آپ جاتے ہیں دھیرکوٹ سے، دوسرا ہے جو راولہ کوٹ کی طرف اس کا ایگزٹ ہے، اور ایک باغ کی طرف ہے. اسی طرح سے دھیرکوٹ بازار کے 5 انٹری پوائنٹس ہیں، یعنی 5 پہ اور ان کے 3 پوائنٹس پہ ہم نے پولیس کی نفری متعین کی ہے. گاڑیوں کا داخلہ اس کے اوپر جن گاڑیوں نے گزرنا ہو وہ بائی پاس سے گزرتی ہیں. گاڑیوں کا بازار میں آنا پہ پابندی لگائی ہے تاکہ لوگوں کا رش کم ہو. اس کے علاوہ جو لوگ آتے ہیں ہم لوگ میک شور کرتے ہیں کہ انہوں نے ماسک پہنے ہوں، انہوں نے گلوز پہنے ہوں. لیکن سب سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری جو شہریوں کی اپنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں، اب تو کیونکہ گورنمنٹ نے ایک بہت کمپریہنسو میڈیا کیمپین اس کے اوپر چلائی ہے اور بچے کو علم ہے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. تو میرے لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ اس کے اوپر احتیاط کریں اور سماجی فاصلوں کو برقرار رکھیں. خاص طور پہ مساجد میں جب جاتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ لوگ اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں. جمعہ کے دن بھی جو لوگ جو 60 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں اور 12 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ نہ جائیں، اور لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، تاکہ مساجد کی جو کیپیسٹی ہے، جب آپ 3 فٹ کا فاصلہ دیتے ہیں نمازیوں کے بیچ میں تو پھر وہ اپنی پوری کیپیسٹی کے اوپر مساجد استعمال نہیں ہو سکتی. تو اس میں یہی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں. رمضان کا مہینہ ہے، پرائز کنٹرول جو کمیٹی ہے وہ اس کا بہت اہم کردار ہے. آپ نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے، ہر علاقے سے آپ نے وہاں پہ لوگوں کو شامل کیا. یہ ایک اچھا اقدام ہے آپ کی طرف سے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے. جو دور دراز کے علاقے ہیں ان میں، جیسے چمن کوٹ ہو گیا یا چڑالہ ہو گیا، اس طرح کے ایریاز میں جب آپ کی انتظامیہ کا موومنٹ کم ہوگی تو وہاں پہ منمانے جو ہے وہ ریٹس لیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ اچھا، ہم روزانہ کی بنیاد پہ ایک کریانہ کے لیے، فوڈ کے جو مختلف ویجیٹیبلز کے لیے، فروٹس کے لیے جو اسینشیل جو کموڈٹیز ہیں ان کی ریٹ لسٹ جاری کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. اب ان ریٹ لسٹ کو ہمارے کیونکہ ڈسجوائنٹڈ ایریاز ہیں، دور دور کے ایریاز ہیں، ان تک پہنچانا ایک ایشو تھا. اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ ایک سوشل میڈیا کا گروپ بنایا ہے. اس میں تمام ہمارے سب ڈویژن کے اندر جتنے بھی بازار ہیں ان کے صدور اور ان کے جنرل سیکرٹری صاحبان جو ہیں ان کو شامل کیا، اور مختلف جو شاپ کیپرز ہیں ان کو بھی شامل کیا، اور جو پبلک کے لوگ جو ہمارے نوٹس میں مختلف جگہوں سے نوٹیبلز اور کوئی بھی آدمی جو آتا ہے تو ہم اس کو اس میں شامل کرتے ہیں. اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پہ ہم یہ ریٹ لسٹ جو ہے اس کو جاری کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو سکے کہ آج کے دن کے ریٹس کیا ہیں. ان ریٹ لسٹ کو ان جگہوں تک پہنچانے کے لیے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی آج کل سسپینڈڈ ہے، وہ ایک ایشو تھا. تو اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ہمارے دفاتر کے جو مختلف ملازمین مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں تو روزانہ شام کو ہم ان کے ذریعے بھی ریٹ لسٹ پہنچاتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ اگر کوئی ایشو ہو کہ ریٹ لسٹ نہ ہو تو لوگ جو ہیں وہ ہمارے دفتر سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر لوگوں کو اصرار کرنا چاہیے دکانداروں سے ریٹ لسٹ دکھانے پہ، اور اسی کے مطابق ہی پے کرنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ کوئی شکایت ہو تو اس پہ ہمیں کمپلینٹ کریں، ہم بھی ایکشن لیں گے. اور ہم پرو ایکٹیولی خود بھی وزٹس کرتے ہیں. میں بہت فریکوینٹلی خود بھی بازاروں کا چکر لگاتا ہوں. ہمارے دور دراز کے بازار ہیں جیسے سیری بانڈی کا بازار ہے، اس طرح سے چڑالہ ہے. مختلف بازاروں میں میرے مختلف میجسٹریٹس جو ہیں وہ جاتے ہیں. 2 دن پہلے بھی یہ چڑالہ کا اور سیری بانڈی کا سارا علاقہ ہمارے میجسٹریٹ صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے. کل غازی آباد کے اندر گئے ہوئے تھے، پرسوں بھی گئے ہوئے تھے غازی آباد اور وہاں پہ جھلیری کے علاقے میں. تو ہم لوگ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں
انشور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ کوئی کمپلینٹ ہو تو لوگ ہم تک شکایت لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور ازالہ کریں گے۔ اس آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ سب ڈویژن دیر کوٹ کی عوام کو؟ جی، ہمارے خوش قسمتی سے دھیر کوٹ کے جو عوام ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور باشعور ہیں اور بہت ذمہ دار ہیں۔ میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ انسانی فطرت بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب کوئی بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ ریلیکس کرنے لگتا ہے، یہ انسان کی جبلت کے اندر شامل ہے۔ تو ہمارے کیونکہ لوگ باشعور ہیں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ احتیاط کریں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے واحد طریقہ اس وقت تک جو پوری دنیا کے پاس ہے وہ احتیاط ہے، وہ سماجی فاصلہ ہے، کیونکہ وائرس کے ٹرانسمٹ ہونے کا طریقہ کار ہیومن کانٹیکٹ ہے یا کسی بھی ایسی سرفیس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے جو وائرس کے ٹرانسمٹ کرنے کا باعث بن سکے۔ تو میری لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ احتیاط کریں، سماجی فاصلے برقرار رکھیں، اس تھریٹ کو بہت سنجیدگی سے لیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ پوری دنیا میں پھیلا تو بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی جو ہیں وہ بھی ان کا بھی ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اس کو وتھسٹینڈ نہیں کر سکا۔ تو ہمارے لیے خدا نہ خواستہ اگر یہ پھیلے تو یہ بے پناہ مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس میں ہم سب لوگوں نے احتیاط کرنی ہے اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے کسی گھر والے کے لیے، اپنے کسی پیارے کے لیے، کسی عزیز کے لیے خطرے کا باعث نہیں بننا۔ اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پہ ہے، وہ احباب جو بازاروں میں نکلتے ہیں، جو باہر نکلتے ہیں، انہیں سماجی فاصلہ رکھنا ہے، ماسک کا استعمال کریں، گلوز کا استعمال کریں۔ اور گلوز کے استعمال کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی سرفیس کو ٹچ کرتے ہیں اور وہاں سے خدا نہ خواستہ اگر آپ وائرس اٹھائیں تو اس کے بعد سے آپ نے پھر وہی گلوز جو ہیں ان کو اپنے چہرے پہ، ہم لوگ اکثر ہماری عادت ہوتی ہے خارش کرتے ہیں چہرے کے اوپر وہ لگاتے ہیں، تو وہ نہیں کرنا۔ اس میں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، احتیاط کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ جی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔